میاں عامر صاحب جی پاکستان کے سب سے بڑے تعلیم فروش اور تعلیم کے نام کے اوپر لوٹ مار کرنے والے، جن کی اربوں روپیہ مہینے کی انکم صرف تعلیم سے ہی ہے، اور تعلیم فروشی کا جو کام ہے اب تو انہوں نے خیر جائیدادوں کے اندر بھی حصہ ڈالنا شروع کر دیا، یہ پراپرٹی ہاؤسنگ اسکیمیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہیں ان کا خیال تھا کہ اتنا پیسہ ہے اور اس کے بعد اس کے پاس میڈیا انسٹرومنٹ بھی ہے تو ان کو تو اس طرح کے عہدے کے لیے ہاٹ کنٹینڈر ہونا چاہیے، تو وہ ہاٹ کنٹینڈر تھے۔ یہ میری بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے، میاں عامر صاحب ہاٹ کنٹینڈر تھے۔ اب بھی اگر میرے سے کوئی ذاتی طور پہ پوچھے تو یہ ان کی تمام خصوصیات جاننے کے باوجود بھی میری رائے ہوگی کہ وہ اب بھی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان میں معقول ترین آدمی ہیں، لیکن ان کو ٹھبی کی کرائی گئی کہ میڈیا کے ذریعے یہ بات پھیلا دی گئی کہ اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ شستہ آدمی ہیں، مطلب کہ اگرچہ میرا گھر جو ہے وہ گروانے کے لیے انہوں نے وہ بھیج دی تھیں، وہ کیا ہوتی ہیں، کرینے، ان کا الزام لگا کہ جی اسلم اقبال صاحب کو میاں عامر صاحب نے چھپایا ہوا ہے۔ تو پھر یہ بتایا گیا جی مجھے میاں اسلم اقبال صاحب کے حوالے سے میاں عامر صاحب کو فون بھی کیا گیا، انہوں نے کہا کہ جی وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ کبھی آئے تھے تو اس وقت ہی ان سے معذرت کر لی گئی تھی۔ لیکن اس پوری ایکٹیویٹی کے اندر وہ جو ٹاپ کنٹینڈر تھے نا میاں عامر صاحب، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے اگر آپ تعصبات کا پوچھیں تو مجھے وہ بیسٹ کینڈیڈیٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تک اس ایپیسوڈ کے باوجود بھی، لیکن تباہی بڑی پھر گئی۔ تو اسلم اقبال صاحب تو بیرون ملک جا چکے ہیں، لیکن جاتے ہوئے وہ میاں عامر صاحب کے چیف منسٹر، پرائم منسٹر، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے کے امکانات کے اوپر جو ہے وہ سپرے کر گئے، پڑان کا سپرے کر گئے، میرا مطلب وہ کیڑے مار دوائی نہیں ہوتی، ہاں وہ سپرے کر گئے۔ اب جناب مسئلہ یہ ہے کہ پھر کینڈیڈیٹ کون بن رہا ہے؟ کینڈیڈیٹ ہیں جی گوہر اعجاز صاحب۔ گوہر اعجاز صاحب جو ہیں ان کے بڑے بڑے پوشیدہ گوہر ہیں جن کا مطلب وہ آگے آئے ہیں۔ اچھا، گوہر اعجاز صاحب نے ٹھبی کیسی کرائی؟